بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. وحده لا شريك له کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، پوری کائنات کا رب ہے. ہماری زندگی، ہماری موت اسی کے قبضے میں، اسی کے رات میں. جب تک وہ چاہے گا ہم دنیا میں زندہ رہیں گے، اور جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھانا تو ہمیں کوئی روک نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا کیا. کس لیے پیدا کیا یہ بھی ہم جانتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نکالی. آسمان سے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا، جن میں سے آپ نے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن مجید، جو کہ ہمارے نبی پہ نازل ہوا، جس کے بارے میں قرآن نے خود دیکھا ہدی للناس، کہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اسلامی بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہفتے میں ایک دن جمعہ کا دن آتا ہے، اس میں ہم لوگ کچھ نصیحت کی باتیں سن لیتے ہیں، لیکن سننا ہی کمال نہیں ہے، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جہاں بھی ایمان کا تذکرہ اللہ نے کیا وہاں پر عمل کا تذکرہ کیا. یعنی اگر ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو جنت میں نہیں جا سکتے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے فرمایا تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح. تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے. جتنی ساری چیزیں ہم لوگ جانتے ہیں، اگر اسی پہ ہم لوگ عمل پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں عمل کر جائے. قرآن مجید کی جو دو مختلف مقامات سے دو آیتیں پڑھی گئی ہیں، پہلی آیت میں نے پڑھی سورۃ التحریم، اور دوسری آیت جو پڑھی گئی سورۃ المنافقون کی. اللہ رب العالمین پہلی آیت میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. قوا انفسکم واہلیکم، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کس سے بچاؤ؟ نارا، آگ سے بچاؤ. ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم بچاتے ہیں آگ سے اپنے آپ. کبھی ہم آگ میں نہیں کودتے، نہ اپنے
اور تمنا سب کو ہوتی ہے، لیکن اولاد پا لینا یا اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے مل جانا جتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اس سے کئی بڑی ذمہ داری اس کے لیے ہے کہ اس اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کی جائے، کیونکہ ایک ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین عطیہ، سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اچھی تربیت ہے۔ اب دیکھیں آج جمعہ کا دن ہے، پیچھے کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں نا۔ ماں باپ کے اوپر کیا فرق بنتا ہے کہ اپنے اولاد کو اس بات کی نصیحت کرے کہ اے بیٹا جب تم مسجد میں جانا، خاص طور سے جمعہ کے دن، تو مسجد میں جانے کے بعد کسی سے گفتگو مت کرنا، کسی سے بات چیت مت کرنا۔ ارے اگر ہم کسی کو اشارہ کنایا بھی کر دیتے ہیں تو ہمارے بھی جمعہ کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ آج بچے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، کون اس کو سکھائے گا، کون اس کو بتلائے گا؟ بتلانے والے ہم ہی ماں باپ ہوں گے، ہم ہی سکھائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کے بستروں کو الگ کر دیا کرو، کیونکہ وہ سمجھدار بن چکے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں اپنے نفس سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ کہتے ہیں اپنی اولادوں کو کہ بیٹا اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ہم کامیابی تلاشتے ہیں نا، ہمیں کامیابی چاہیے کہ ہم کامیاب بن جائیں۔ مؤذن بعض وقت کہتا ہے کہ اے مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے مسجد میں آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے مسجد میں آؤ۔ نہ تو ہم مسجد میں آتے ہیں، نہ تو ہم اپنی اولادوں کو کبھی کہتے ہیں بیٹا اذان ہو رہی ہے، سارے کام دھندے چھوڑ دو، کھیل کود چھوڑ دو، تو نماز پڑھیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ یوتم الصبیان، کہ جب کسی کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی تھی، کسی کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا۔ یوتم الصبیان فیبرک علیہم یحجبہم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تھا، آپ اس کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے، اور اس کے بعد یحنکم، تحنیک بولتے ہیں منہ کے اندرونی حصے کے بالائی حصے کو، یحنکم، اور اس کی تحنیک کی جاتی تھی، یعنی کھجور چبا کر کے یا شہد چبا جو ہے اس کو چٹوایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں دیا گیا، آپ نے برکت کی دعا کی اور آپ نے کھجور لیا، اس کو چبایا اور اس کے دعا کو بچے کے منہ میں لگایا۔ پتہ نہیں چلتا ہے جب کبھی کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہو، جب نیک لوگوں کے پاس لے جایا جائے تاکہ وہ برکت کی دعا کرے، اس کو شہد چلایا جائے، اس کو کھجور جو ہے پیس کر کے اس کو جو ہے چلایا جائے اس کے دعا کو۔ لیکن ہمارے یہاں تک کوئی بچہ ہے، پیدائش ہوتی ہے تو لڈو بانٹے جاتے ہیں، پیدائش ہوتی ہے تو ڈھول تاشے بانٹے جاتے ہیں، جب برتھ ڈے آتا ہے تو برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، لیکن احکام شریعت کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، نبی نے ہمیں طریقہ کیا بتایا، اس پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، نہ اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کا طریقہ یہ تھا، جب بچہ پیدا ہو تو یہ طریقہ بناتے تھے، جب 7 دن کا ہو جائے تو اس کا منڈن کیا جائے، اس کے بعد کو اتارا جائے، اس کا عقیقہ کیا جائے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو عقیقہ کر لیا ہے تو نہیں کیے ہیں، اس کے ولیمے کے ساتھ اس کا عقیقہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم شروع ہی سے بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیتے۔ عبداللہ ابن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں غور کیجیے میرے بھائیوں۔ آج ہمارے گھروں میں کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں بچے نہیں؟ کتنی ہم تربیت کرتے ہیں بچوں کی، کتنا اسے ہم سکھاتے ہیں، نہیں سکھاتے ہیں۔ آج کئی مہینوں سے مدارس بند ہیں، کتنوں نے اپنے بچوں کو دعائیں سکھائی؟ پوچھو اپنے آپ سے، کئی مہینے سے مدارس بند ہیں کہ نہیں بند ہیں؟ کتنوں نے اپنے بچوں کو دعائیں سکھائی؟
یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو یہ خود فرماتے ہیں عبداللہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کا واقعہ فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں جب کھانا کھانے بیٹھتا تھا تو اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر گھمایا کرتا تھا. بچوں کی عادت ہوتی ہے, کھانا کھانے بیٹھ گئے تو کبھی اس میں سے لے لیا, کبھی اس میں سے لے لیا, کبھی وہاں ہے ہاتھ کر لیا. تو ہم کیا کہتے ہیں, چلو جانے تو بچہ بڑا ہوگا سدھر جائے گا. اپنے آپ کو سدھرے گا کیا؟ جب تک اس کو سکھائے گا نہیں سدھرے گا, نہیں سدھر سکتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں ایسے کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل سم اللہ. آپ نے کیا فرمایا؟ پہلے بسم اللہ کرو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ, اور دائنے ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ. یہ تربیت کس نے دیا تھا؟ میرے نبی نے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, وہ نبی جس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا. ہم کہتے ہیں کبھی سکھاتے ہیں کہ بیٹا دائنے ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ کیا کہ نہیں کیا, اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ. ہم تو چوری سکھاتے ہیں, ہم تو ڈکیتی سکھاتے ہیں, ہم تو لوگوں کو بدزبانی کرنا سکھاتے ہیں. بچہ تھوڑا سا سمجھدار ہوا, بیٹا ذرا اپنے چچا کو گالی دو, کتنا اچھا گالی دیتا, ماما کو گالی دو, کتنا اچھا گالی دیتا. یہ طریقہ ہم سکھلاتے ہیں. ذرا ناچ کر کے دکھاؤ, ذرا اس لیے گانا سنا کر کے دکھاؤ. یہ تربیت ہم اپنی اولادوں کو دیتے ہیں. نبی کا طریقہ یہ نہیں تھا. آج جو ہماری اولادیں جو گمراہ ہوئی ہیں, جو راستے سے بھٹکی ہوئی ہیں, جو نمازوں سے دور ہیں, دین سے دور ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ تو ہمیں سیکھنے کی فرصت ہے, نہ تو ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت ہے, نہ ہمیں اپنے بچوں کے پاس وقت دینے کی فرصت ہے. جب ہم گھر میں جائیں گے ہی نہیں, دن بھر رات بھر ادھر ادھر بیٹھے رہیں گے, بچوں کو کچھ وقت نہیں دیں گے, تو کہاں سے ہمارے بچے سیکھیں گے, کہاں سے سیکھیں گے؟ اس اسکولوں کا حال یہ ہے جہاں دنیاوی تعلیم ہوتی ہے, اس کو دنیاوی تعلیم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ تو سب تعلیم سیکھنا ضروری ہے. اسلام خالی عربی زبان میں پھیلانے کے لیے نہیں, اردو میں پھیلانے کے لیے نہیں, ہر زبان میں پھیلانے کے لیے آیا ہے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہفتے میں اتوار کا دن نہ آئے تو شاید بچوں سے ملاقات نہ ہو. اگر اتوار کا دن, چھٹی کا دن نہیں آئے تو بچوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ باپ صبح سو کر کے جب 12 بجے اٹھے گا, اس سے پہلے بچہ اسکول چلا جاتا ہے. بچہ اسکول سے آئے گا, کھانا کھا کے ہوم ورک کر کے سو گیا, اس کے بعد باپ گھر میں آتا تو ملاقات کہاں سے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تربیت دیا کرتے تھے. آپ کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ, اگر تمہیں اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے مارنے کی ضرورت پڑے تو گریز مت کرنا, رکنا مت, بلکہ مارنا اس کو تربیت دینے کے لیے. ہم اس لیے نہیں مارتے کہ ہمارا بچہ ہمیں گالی دے دے گا, ہمارے سر پہ چڑھائے گا, کیونکہ ہم نے بچپن سے اس کی تربیت نہیں کی, بچپن سے ہم نے اس کی تربیت نہیں کی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو کہیں تمہاری اولاد, یہ مال یا اولاد تمہیں اللہ کی ذکر سے دور نہ کرتے, پھر نہ کرتے. اور یہی حال اولاد کو خوش رکھنے کے لیے مال و دولت کی لالچ اور ہوس نے آج ہمیں اللہ کی ذکر سے دور کر دیا ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا واقعہ ہے, بڑے مشہور واقعہ. ان کی ایک بچی تھی, اس بچی نے ایک ہار بھیجا, ہار یا کان کا کوئی حصہ تھا, بھیجا اپنے والد محترم کے پاس. یہ عمر بن عبد العزیز جن کی سندھ تک حکومت, بھیجا کہ ابا جان اس کا جوڑا بھیج دیجیے تاکہ میں پہن لوں. عمر بن عبد العزیز نے اس کا جوڑا نہ بھیج کر کے تو آگ کی چنگاری بھیجی, کہا اس کو پہن. مقصد یہ نہیں تھا, مقصد تھا اپنی بچی کو آخرت سے ڈرانا, خوف دلانا کہ بچی آج اگر تو پہنے گی, یا آج اگر میں تجھے یہ خرید کر کے دوں گا تو آج میں امیر ہوں, میرے تحت کئی لوگ کام کرتے ہیں, پہلے ان کی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے, اور خوف دلانا تاکہ آخرت کی سادگی سے زندگی بسر کرو. اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ بھلے ہمیں موبائل چلانا نہیں
بڑی بڑی موبائل پہلے دیتے ہیں، فلاں کا بچہ چلا رہا ہے تو ہمارا کیوں نہ چلائے؟ ارے موبائل چلانا کوئی گناہ نہیں ہے، بہت ساری اچھی اچھی چیزیں موبائل میں آتی ہیں، گھر بیٹھے تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ قرآن و حدیث کی کون سی ایسی بات ہے جو موبائل میں نہیں آتی؟ بڑے بڑے علماء کی پائے کے علماء کی تقریریں، خطبات، کون سی چیزیں موبائل میں نہیں آتی ہیں؟ لیکن اس کا یوز تو اچھے طریقے سے کرو، اس کا استعمال تو اچھے طریقے سے کرو۔ لیکن نہ ہم کرتے ہیں، اور اگر ہمارا بچہ غلط کر رہا ہے تو اسے ہم روکتے ہیں۔ یہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہے، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے کے اندر پڑھ رہا تھا، طالب علمی کا واقعہ ہے، کہتے ہیں میں مدینے کے اندر پڑھ رہا تھا اور اتفاق ایسا ہوا کہ میری نماز میں میری دیر ہو گئی، یعنی دیر ہو گئی نماز میں جانے سے، اذان ہوئی، نماز ختم ہو گئی۔ میرے والد کو پتہ چلا، میرے والد نے مجھے بلا کر کے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری نماز میں دیری کی، کیا وجہ بنی تمہاری نماز میں دیر ہونے کی؟ کہا ابا جان میں بال سنوار رہا تھا، بال میں کنگھی کر رہا تھا، اسی وجہ سے میری نماز میں دیر ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کے والد نے آدمی بلوایا اور کہا لے جاؤ اس بچے کے بال کو منڈن کرا کر کے اس کے بال کو اتروا دو، کیونکہ اس کے نماز کے دیری کے سبب، نماز کے چھوڑنے کے سبب اس کے بال بنے ہیں، اس لیے اس کے بال کو اس کے سر سے اتروا دیا ہے۔ ہم کریں گے ایسا؟ ہم کریں گے ایسا؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ایسا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سناتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ فاحذروہم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، لہذا ان سے حد المقدور بچ کر کے رہو، زیادہ ان سے لگاؤ مت رکھو، اتنا کہ تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، تمہیں جہنم تک پہنچا دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں۔ حدیث کیا سناتے ہیں؟ حدیث یہ سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں تو ان کو روکو مت۔ ان کے لڑکی حضرت بلال نے کہا نہیں میں تو نہیں جانے دوں گا اپنی بیوی، میں نہیں جانے دوں گا کیونکہ حالات سازگار نہیں ہے، میں نہیں جانے دوں گا کسی بھی حالت میں۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے، اتنے غصہ ہوئے، اتنا سرزنش کیا، اتنا ڈانٹا اپنے بچے کو، جتنا میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی ان کو ناراض ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ میں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور میرا بیٹا اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اپنے بچے کو چھوڑ دیا، کبھی اس سے بات کرنے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ بچوں کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کرنے کے لیے تیار ہیں، بچوں کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری نوجوان نسل، یہ ہماری جو اولادیں ہیں نا، مرنے کے بعد یہی ہمارے لیے دعائیں کریں، یہی ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، لیکن تب جب ہم ان کی اچھی تربیت کریں گے، ہم ان کو اچھے طریقے سے سکھلائیں گے۔ کیا میرے نبی کی اولادیں نہیں تھیں؟ میرے نبی کی اولادیں نہیں تھیں، اتنی اولادیں ہم نے چمن اسلام میں پڑھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا۔ آج بیٹیوں کی پیدائش پہ بھی لوگ منہ بھی چھوڑ دیں، منہ بناتے ہیں، بچی کی پیدائش ہو گئی، لڑکی کیسے پیدا ہوگی؟ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب لوگوں کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، سورۃ النحل کی آیت ہے کہ جب لوگوں کے یہاں اس زمانے میں جب لڑکیوں کی پیدائش کو مایوس سمجھا جاتا تھا، جب کسی کی لڑکی کو خوشخبری دی جاتی تھی تو اپنے چہرے کو منہ کو چھپائے ہوئے گھومتا تھا، جبکہ تجربے کی بات لوگ جانتے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ لڑکوں سے زیادہ ماں باپ کے کام لڑکیاں ہی آتی ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اولادیں یا بچے نافرمان ہوتے ہیں، اولادیں بھی فرما بردار ہوں گی جب ہم ان کو صحیح تربیت کریں گے، صحیح طریقے سے ان کو سکھائیں گے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ جنت کی عورتوں کی سرداروں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسی تربیت کی؟ ان کی
تربیت ہی کا اثر ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا، اس کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور اللہ نے قرآن میں نبی پر جب ذمہ داری ڈالی، نبوت کی، تبلیغ کی، تو اللہ نے نبی کو سب سے پہلے یہی کہا تھا وَأَنزِلْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی شروعات اپنے گھر سے کرو تبلیغ۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی اگر اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے صحیح طریقے سے تو یقیناً انشاءاللہ پورا معاشرہ ہمارا سدھر جائے گا۔ ہر آدمی اپنے گھر کی ذمہ داری لے، لیکن ہم ذمہ داری اپنی نہیں لیتے، اپنے بچوں کی نہیں لیتے، دوسروں کی ذمہ داری دوسروں پہ آ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے انتقال کا وقت ہے، اپنے شوہر کو بلاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا جنازہ دن میں مت نکالنا، میرا جنازہ دن کے وقت مت لے جانا، رات کو لے کر کے جانا۔ کیا وجہ کیا تھی؟ نبی نے تربیت کی ایسے کہا، اس لیے میرا جنازہ رات میں لے کر کے جانا تاکہ میرے جنازے میں بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ ہو۔ یہ نبی کی تربیت کی ہوئی بچی۔ میرے بھائیوں، آج اولادیں ہمیں اللہ دیتی ہیں تو اپنے اولادوں کا خیال کریں، اپنے اولادوں کو قرآن سکھلائیں، دعائیں سکھلائیں، اور اپنے اولادوں کے سامنے ایسے حرکات و سکنات بھی نہ کریں جس سے ہمارا بچہ متاثر ہو۔ جب نبی نے کہہ دیا نماز کی تاکید کرو تو نماز سکھلاؤ اس کو، اور ہم بھی نماز سیکھیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کی دعائیں نہیں معلوم ہیں، ہمیں نماز کے طریقے نہیں معلوم ہیں، ہمیں نماز کے بعد کے اذکار نہیں معلوم ہیں۔ تو جب ہمیں نہیں معلوم ہے تو ہماری اولادوں کو کہاں معلوم ہوگا؟ میرے بھائیوں، قرآن آیات اٹھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھاؤ، پڑھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کو کی تربیت کے لیے کیسی تعلیم دی ہے، کیسی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، کھجور ہے، ایک کھجور اٹھا کر کے، کھجور رکھا ہوا ہے، اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے نواسے سے، ہے جیسا کسی کو ہے چھی گندا اسے چھوڑ دے، ایسا مت لے چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سے کہا ہے یعنی ہمیں مت کرو اس چیز کو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے لیے صدقے کی کھجور جائز نہیں؟ کیسی اچھی تربیت دے رہے ہیں، کیسی اچھی تعلیم دے رہے، بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ پیار محبت سے سکھاؤ، اچھے اخلاق سے سکھاؤ، ذمہ داری لے لو، عہد کر لو یہی، ورنہ یقیناً قرآن میں تو اللہ نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جانتے ہیں کہ کون سی دعا ہے؟ کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا ماں باپ کے لیے ہے، یہ دعا کس کے لیے ہے؟ ماں باپ کے لیے ہے۔ جب ہماری اولاد نیک نہیں ہوگی تو بتائیے ہمارے لیے یہ دعا کرے گی؟ کرے گی؟ یہ دعا نہیں کرے گی۔ اور ہم بھی اگر نیک نہیں ہوئے تو کیا ہم اپنے مرے ہوئے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے؟ ارے اس نبی تھے جو اپنے لیے بھی دعا کرتے تھے، اپنی اولادوں کے لیے بھی دعا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور جو دعا کر رہا ہوں اس دعا کو قبول فرما۔ چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے آتے ابراہیم علیہ السلام، لیکن دعا کرتے ربنا یقیم الصلاۃ، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے حکم پر اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کے چٹیل میدان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن دعا یہ کہ اے اللہ تعالیٰ نماز پہ قائم ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اولادیں ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم اپنے اولادوں کی اصلاح کریں۔ ابھی جب تک مدارس نہیں کھلے ہیں اپنے بڑوں میں بچوں کو پڑھائیں اور دینی تعلیم کی طرف ہمارا رجحان ہو، بے رغبتی نہ اختیار کریں۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ ہم باتیں بہت چکلی چپڑی کرتے ہیں، بہت لمبی لمبی ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں پر دین اسلام کی بات آتی ہے، جہاں تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے، جب ہمیں خود آگے بڑھنا ہوتا ہے تو ہم ہاتھ ڈھیلے کر دیتے ہیں، ہاتھ پیر ڈھیلے کر دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اللہ کے یہاں حساب نہیں دینا پڑے گا؟ جب اولاد دامن پکڑے گی تو کیا کہیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین؟
دین کو پھیلایا لوگوں تک، تبلیغ کیا، وہیں اپنے اولادوں کا بھی خیال کیا، اپنے اولادوں کو جو ہے سچی تعلیم دی، سکھایا۔ لقمان حکیم نے کتنی بہترین نصیحت کی، کتنی بہترین نصیحت کی، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹا کبھی بھی کسی سے منہ بسوڑ کر کے مت رکھنا، کسی سے منہ مت پھیرنا، اے میرے بیٹا شرک مت کرنا، اے میرے بیٹے زمین پہ اکڑ کر کے مت چلنا، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کر کے مت چلنا۔ بہت ساری نصیحتیں کی۔ فکر کرو میرے بھائی، اپنی بھی فکر کرو، اپنے اولاد کی بھی فکر کرو، یہی اولاد قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، جس نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جو دنیا کی تمام چیزوں سے بہترین لباس ہو۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، اللہ رسول کی پہچان کراؤ، یہ دنیا داری سے پوری صحبت سے دور رکھنے کی کوشش، ان کو گناہوں پر جو عذاب اللہ رب العالمین نے بتایا وہ عذاب کیا ہے وہ سکھاؤ، اٹھنے بیٹھنے سونے کی دعا سکھاؤ، سو کر کے اٹھنے کی دعا سکھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے دعا سکھاؤ، کھانے کے بعد کی کیا دعا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے۔ اب دیکھیے یہی سب سے بڑا ثبوت، ہمارے بچے مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، جمعے کے دن آتے ہیں، لیکن بچے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، بڑے بھی باتیں کرتے ہیں۔ کون سکھائے گا ان کو کہ مسجد میں آنے کے بعد جب امام منبر پر چڑھ جائے اس کے بعد اگر کسی نے کسی کو اشارہ بھی کر دیا تو اس کا بھی جمعے کا ثواب ختم ہو جائے؟ یہ بچے کھیلتے کودتے ہیں، اللہ سے دعا کریں، توفیق مانگیں کہ رب العالمین سب سے پہلے ہمیں خود عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو دیندار بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں پوری صحبت سے دور رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر خشیت الہی یعنی خوف خدا پیدا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں شیطانی چال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ کو نیک اور صالح بنا، اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نمازی بنا، اے اللہ ہمیں مسجدوں سے جوڑ دے، اے اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ اگر اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں ان کی تربیت کی توفیق عطا فرما، ورنہ قیامت کی دن ہماری قبر ہوگی۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہم دعا کرتے ہیں اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تعالیٰ جو ہمارے درمیان کئی مہینوں سے جو بیماری چل رہی ہے، اے اللہ اگر عذاب کی شکل میں ہے تو عذاب کو ہٹا لے، اے اللہ ہماری کرتوت کا نتیجہ اگر ہے تو اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر کے اس ہمارے درمیان سے پوری دنیا جس میں مبتلا ہے اے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کو صحیح کھول دے تاکہ صحیح طریقے سے آزادانہ طریقے سے ہم تیری عبادت کر سکیں، اے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے انہیں شفائی کلی عطا فرما، اے اللہ جو دنیا سے جا چکے جو قبر کے حوالے ہو چکے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو روشن کر دے، ان کو قبر کے عذاب سے بچا، اے اللہ تعالیٰ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی عطا فرما، اے اللہ جو لوگ روزی کو لے کر کے پریشان ہیں اے اللہ ان کے لیے آسانی عطا فرما، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھ، اے اللہ رب العالمین ظالم کو کبھی بھی ہمارے اوپر مسلط مت کر، اے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو بچا، اے اللہ ہمیں ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہماری ایمان کو مضبوط بنا دے، اے اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں ہمیں رکھ توحید پہ قائم دائم رکھ، شرک اور کفر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ ہمارے درمیان سے حسد، بغض، کینہ، کپٹ اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں جو قدورت ہے اس کو ختم کر کے ہم سب کو ایک بنا دے، اے اللہ رب العالمین جو آپس میں ایک دوسرے سے دور ہے اے اللہ تعالیٰ سب کو ایک بنا دے، جوڑ دے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح بنا، آمین تقبل یا رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحکیم۔